درسا یہ سوال ہمیں انڈونیشیا سے موصول ہوا ہے، اور جو دوست بھجوانے والے ہیں ان کا نام پتہ نہیں، میں معذرت خواہ ہوں اگر ان کے نام کے بولنے میں غلطی کر رہا ہوں، کہ جو لکھا ہوا ای میل پر مجھے سمجھ آیا وہ تھا لطفی جولیاں پترا انڈونیشیا۔ تو ان کی طرف سے سوال یہ ہے زیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران قعدے پر بیٹھنے کا صحیح طریق کیا ہے؟ نیز کیا 2 رکعت کے بعد بیٹھنے اور آخری رکعت میں بیٹھنے میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ احادیث سے نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے طریق بیٹھنے کے جو ہیں وہ مستنبط ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور ان کا فقہا نے ایک کا نام افتراش رکھا ہے اور ایک کا نام تورک۔ افتراش جو عام ہمارے ہاں جو رائج ہے اس میں کہ جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا رکھا جاتا ہے، اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، یہ ہے افتراش۔ اور تورک یہ ہے کہ اس میں دایاں پاؤں اسی طرح کھڑا رکھا جاتا ہے اور بائیں پاؤں کو تھوڑا سا آگے نکال کے پاؤں کی بجائے جو بایاں کوہلا ہے اس پہ بیٹھا جاتا ہے، تو یہ تورک کہلاتا ہے۔ اس میں اب جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو دونوں طریق مروی ہیں، ملتے ہیں، لیکن زیادہ جس کا ذکر ملتا ہے وہ افتراش ہے، جو ہمارے ہاں عام رائج ہے کہ پاؤں کو، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھ کے اور بائیں کو بچھا کے پاؤں پہ بیٹھا جائے۔ جہاں تک فقہا کا تعلق ہے اس میں بخاری کی بھی احادیث ہیں، مسلم کی بھی ہیں، ترمذی کی بھی احادیث ہیں، جس میں یہ مختلف صحابہ سے وہ روایات ہیں جس میں یہ ذکر ہیں دونوں قسم کے۔ جہاں تک فقہا کا تعلق ہے تو حنفی فقہ جو ہے اس کے مطابق دونوں قعدوں میں افتراش کا طریق ہی اختیار کیا جائے گا، اور اس میں ایک ہی طریق پہ دونوں قعدوں میں بیٹھا جائے گا۔ اور جو احادیث ہیں ان کی وہ تشریح اور اس کی وضاحت اور اس کی تطبیق وہ یہ کرتے ہیں کہ دراصل افتراش کا طریق اصل طریق ہے، اور جو تورک کا ہے جس میں پاؤں تھوڑا آگے نکال کے ذرا ایزی ہو کے نسبتاً سہولت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ طریق دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا ہے جب یا تو حضور مریض تھے، بیماری میں تھے، یا آخری عمر میں جب بڑھاپا زیادہ ہو گیا، کمزوری، اعصاب تھوڑے کمزور ہو گئے، تو پھر حضور دوسرے قعدے میں جو نسبتاً لمبا ہوتا ہے اس میں حضور یہ تورک کا طریق اختیار کرتے تھے، لیکن پہلے قعدے میں جو نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے اس میں افتراش کے طریق کے مطابق ہی بیٹھتے تھے۔ اور لیکن ان کا استدلال اس سے یہ ہے کہ اصل طریق وہی افتراش کا ہے، ہاں کوئی بیمار ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی بوڑھا ہو تو وہ دوسرے طریق کے مطابق بیٹھ سکتا ہے۔ جہاں تک فقہ شافعی اور حنبلی فقہا کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے قعدے میں وہ افتراش کے طریق پہ بیٹھے گا اور دوسرے قعدے میں وہ تورک کرے گا، جی سہولت۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت اسی طرح ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی موشگافی یوں کہہ لیں یا ایسی وضاحت ہے جس کا تعلق بظاہر کوئی ایسا نہیں، حدیث میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل جب اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جب مقتدی جو مسبوق ہے جو بعد میں شامل ہو رہا ہے نماز میں، وہ جب آئے گا تو امام اگر دوسرے قعدے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے افتراش کیا ہوا ہے تو مقتدی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دوسرا قعدہ ہے، اور اس لیے وہ اس کے مطابق پھر تسبیحات پڑھے گا۔ پہلا قعدہ، جی پہلا قعدہ ہے، جی افتراش اور پہلا قعدہ ہے، اور اس 2 رکعت کے بعد چونکہ قعدہ ہے یہ، اس لیے وہ اس کے مطابق تسبیحات پڑھے گا، اور تشہد کے بعد پڑھنے کے بعد وہ درود شریف وغیرہ جو باقی دعائیں وہ نہیں پڑھے گا۔ تو یہ گویا مسبوق کو بھی بعد میں شامل ہونے والے نمازی کے لیے بھی ایک سہولت ہے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ اس میں تھوڑا سا حنبلی فقہ نے یہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ صبح کی نماز جو ہے وہ چونکہ صرف اس میں ہوتا ہی ایک قعدہ ہے، اس لیے اس میں تورک نہیں ہے، اس میں صرف افتراش ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے، یہ تو ہوگی فقہا کی بات۔
اب یہاں پہ ضمناً جو حنفی فقہا کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے، تو ایک اور حدیث ہمیں بخاری سے ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، وہ سنت کے بہت قائل تھے اور بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ان کا ایک بنیادی جو مطمع نظر ہوتا تھا وہ تھا۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو ان کے بیٹے کی یہ روایت ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں تورک کے طور پہ بیٹھا ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، نماز میں بیٹھنے کا طریق یہ ہے قاعدے میں کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور بایاں پاؤں بچھا کے اس پہ بیٹھا جائے، جو افتراش کا طریقہ یہ بتایا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آلتی پالتی مار کے، تو انہوں نے کہا میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو گویا یہ جو حنفی فقہا کا استدلال ہے، یہ اس حدیث سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ اگر انسان میں اتنی ذوف ہو جائے تو پھر وہ آسانی والے طریق کو اختیار کر سکتا ہے۔ مجبوری کی حالت ہے، ذوف ہے، تو اس میں یہ بھی اجازت۔ اب آ گئی جو حکم عدل ہیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، ان کے متعلق حضور کے متعلق آتا ہے کہ حضور کا طریق وہی تھا جو حنفی فقہ کا طریق ہے۔ آپ دونوں قعدوں میں حضور اسی طرح بیٹھتے تھے جو افتراش کا طریق ہے، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس طریق کے متعلق حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضور کی نماز پڑھنے کے طریق کو بیان کیا۔ اس میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دونوں سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اس طور پر کہ داہنا پاؤں کھڑا رکھتے ہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ تو طریق تھا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا۔ اب حضور کے قعدے میں بیٹھنے کے طریق کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے ہیں۔ ہاں اس قدر فرق ہوتا ہے کہ پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر اس طور پر رکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور دونوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف سیدھی ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اپنے بائیں ہاتھ کو تو ویسا ہی رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا لیتے ہیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا باندھ لیتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کی انگلی کو سیدھا رکھتے ہیں اور پھر اتحیات پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اب جو قعدے میں بیٹھنے کا طریق ہے اس کے متعلق بڑا واضح طور پر کہ دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے ہیں۔ تو گویا اپنے پاؤں کو دائیں پاؤں کو سیدھا رکھتے ہیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ طریق جو حنفی طریق ہے اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کا طریق ہے۔ تو بہرحال امت میں دونوں طریق رائج ہیں، جس طریق پہ کوئی اختیار کرے وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ اور لیکن یہ جو حنفی فقہ ہے یا حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کا وہی طریق ہے جو حنفی طریق ہے، اور جو جس کے متعلق میں نے وضاحت سے بتا دیا کہ حنفیوں نے ان احادیث کی کیا وضاحت کیا کہ کیوں حضور ان کی تطبیق کی ہے جن احادیث میں دوسری طرح بیٹھنے کا ذکر ملتا ہے، اور باقی عامہ جو ہیں ان کو بھی چونکہ وہ سند ملتی ہے حدیث میں، اس لیے ان میں سے بعض نے وہ مسلک اختیار کیا، اور غالباً انڈونیشیا میں بھی اسی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں پر جو ہے شافعی مسلک کے چونکہ زیادہ پیروکار ہیں اس وجہ سے، اور شافعی مسلک جو ہے وہ چونکہ اس میں بطور خاص فرق کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے جو ہمارے دوست ہیں ان کو یہ سوال پیدا ہوا ہے۔